ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ تسلی ہے. آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. مانتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ راستہ نہیں دکھاتا، القوم اس قوم کو، الکافرین جو حد سے جو کفر کرنے والے، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، جو سطر الحق عنادا، ضد اور عناد کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں. اللہ ان کے دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وہ فطری ہدایت جو تھی نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہودی، عیسائی، منافق کے متعلق بھی اللہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیں گے. ایک مقام فما ربحت تجارتہم فما کانوا مہتدین، وہ پہلے سپارے میں فرمایا نا کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا. تو ہدایت تو ان کے پاس تھی نہیں، وہ پہلے سے کیا تھے؟ کافر. پچھلے دن ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ ایمان اسلام مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں. کفر کی حالت میں داخل ہوئے اور وقت خرجوا، اور نکلے تب بھی کس حالت میں؟ کفر کی حالت میں. تو کفر تو ایمان تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے گمراہی کو اور کفر کو ترجیح دی؟ تو یاد رکھو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، مشرک کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو، سکھ کے گھر میں پیدا ہو، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو. ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو اسے کیا بنا دیں گے؟ یہودی. عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیں گے، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیں گے، جس طرح کا ان کا ہوگا اسی کو بتا دیں گے. تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، اس ہدایت سے مراد وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ان کی فطرت کے اندر، ان کی جبلت کے اندر، ان کی شرست میں اللہ نے رکھ دی تھی ہدایت. انہوں نے اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا. اب اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کفر کی طرف چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے کافروں کو، ایسے ضدیوں کو، ایسے عناد اور بغض رکھنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں. قل یا اہل الکتاب، میرے پھر اب اس آیت میں نا یہاں دوسرے حصے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے. کن باتوں کا؟ 4. پہلی بات یہاں آ رہی ہے قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور لستم علی شیء، تم کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا دین بالکل غلط ہے. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم رکھو. آگے ہوئی بات جو اس آیت کا لیا آج ہمیں پڑھی، تم اس وقت تک کسی دین پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل پر، انجیل کو قائم نہیں کرتے اس وقت تک تم دین نہیں. یہ بات میرے پیغمبر بچ گچ کے آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے. اور یہاں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے نا کہ یہودیوں کے مولویوں اور ان کے پیروں کو اعلانیہ کہہ دو کہ تم کسی دین پر جب تک تورات اور انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا کوئی دین نہیں ہے.
اسی طرح آج امت مسلمہ کے علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علل اعلان یہ کہیں مولویوں کو، پیروں کو، علماء کو، سب کو، صوفیاء کو، کہ اس وقت تک تمہارا دین نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن کے مطابق، سمجھ آ رہی؟ قرآن اور سنت کے مطابق جب تک نہیں چلو گے تمہارا کوئی دین نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو۔ جب تک قرآن لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتا، جب تک قرآن لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اس کے قرآنی احکام نہیں بتانے، بتاؤ دین کہاں سے ہے؟ ہمارے پاس دین شاہ جی کدھر سے آیا ہے؟ ہاں جی باجوہ صاحب کہاں سے آیا آپ کو دین؟ قرآن؟ تو قرآن تو ہمیں سمجھے نہیں، بتاؤ کیا سمجھا ہم نے پھر؟ اب تک کیا سمجھتے رہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں لستم علی شیئن، یہ علی اعلان کہتا کہ تم کسی دین پر، یہ ترجمہ ہے، دیکھیں یہ ترجمہ، لستم علی شیئن، تم کسی بات پر، تم کسی دین پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو۔ جس طرح اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا مطلب ہے؟ نماز ادا کرو۔ نماز جب تک ادا نہیں ہوگی اس وقت تک اقامت صلاۃ ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کے احکام پر جب تک عمل نہیں ہوگا تو کیا اقامت قرآن ہو سکتے؟ یہ یہودیوں کو حکم ہے، عیسائیوں کو حکم ہے بس، اور امت مسلموں کو نہیں حکم۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور قائم کرو اس کو جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھ جائے گی، کثیراً بہت ساروں کی، منہم ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، اس قرآن کی وجہ سے جو تیرے طرف سے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، کیا بڑھ جائے گی؟ طغیاناً، سرکشی، و کفراً، اور کفر بڑھ جائے گا۔ یزیدن کا پہلا مفعول ہے کثیراً، بہت سارے لوگوں کی بڑھ جائے گی، دوسرا مفعول ہے طغیان اور کفر، فاعل کیا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، ایک بڑے گی کس چیز سے؟ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی وجہ سے۔ جب قرآن کی ایک آیت کا انکار کریں گے تو کافر، پھر دوسری آیت کا انکار کیا تو سرکشی بڑھ گئی، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، پھر پانچویں، پھر سویں، یوں کرتے کرتے جب پورے قرآن کا انکار ہے تو کفر اور شرک، ان کا سرکشی کیا ہوتی گئی؟ بڑھتی گئی۔ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا جا رہا ہے اور ان کی سرکشی، ان کا کفر بڑھتا جا رہا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، لہذا میرے پیغمبر آپ کافروں پر افسوس نہ کرو، کافروں پر ذکر و نعت کی، دیکھو قرآن نے تو کھول کھول کر بیان کیا۔ اب تک ہم چھٹا سپارے میں ہم چل رہے ہیں سورۃ مائدہ، مجھے بتائیے کہ پیچھے جو 5 سپارے سورۃ نساء تک پڑھ چکے ہیں، سورۃ مائدہ آدھی ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ کتنا آسان اللہ نے فرمایا ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ نے مخفی رکھی ہو؟ کوئی بات ایسی ہو جو مشکل ہو، جو سمجھنا ہے؟ شریعت کے کوئی حکم ایسا ہو جو جس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو؟ مشکل ہو؟ کوئی ایسا حکم اللہ نے دیا؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور سیکھا نہیں ہے، تو جب سیکھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تو پھر عمل کرنا کیا ہوگا؟ ہاں، ایک آدمی اگر موٹر سائیکل چلا نہیں سکتا تو اس کے لیے موٹر سائیکل خالی پکڑ کے لے جانے میں کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل خالی موٹر سائیکل پکڑ کر چلانا نہیں آتا، اس کو موٹر سائیکل پکڑ کر لے جانا بھی، پیدل لے جا نہیں سکتا، لیکن جب اس کو چلانا سیکھ لیتا ہے تو سیکھنے کے بعد وہ ایک دونوں ہاتھ چھوڑ کر موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے۔
دیکھیں گے نہیں دیکھیں؟ تو جب قرآن سیکھو گے نہیں تو عمل کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا؟ کیسے آسان ہوگا؟ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، قرآن سیکھو، خود بھی سیکھو، خدا را اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اس محفل میں لانے کی کوشش کرو، انہیں پیار محبت سے بٹھاؤ، انہیں بتلاؤ کہ یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے نا، یہ اللہ کے قرآن کے لیے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ کیوں زیادہ ہے؟ یہ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے اگر ہم نہیں نکال سکتے اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا رہتا ہے؟ دنیا کے سارے معاملات سیکھنے کے لیے ہم سب کے پاس کیا ہے؟ بڑا وسیع وقت ہے، سب کچھ خرچ کر دیں گے، پیسہ بھی خرچ کر دیں گے، جان بھی خرچ کر دیں گے، ساری توانائیاں خرچ کریں گے، لیکن اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے ہم ایک آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ دینا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں، نہ یہاں پیسہ ہے نہ مال لگنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یہ بھی اگر نہیں کر سکتے تو پھر بتاؤ ہم پر اللہ کی رحمت آئے کر کے کیسے کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کریں اور اللہ کے نازل کردہ احکام پر کو قائم ان کو قائم رکھیں، اللہ کیا دیں گے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ یہی ایمان والوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم بھی قرآنی احکام پر عمل کرو گے، منوعات قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تو اللہ آسمانوں سے بھی کھلائیں گے، زمین سے بھی، رزق میں فراوانی آ جائے گی۔ اور جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر جس طرح یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی، جس طرح ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عیسائیوں کو اللہ نے دھڑوں میں تقسیم کر دیا، پھر تمہارے بھی ستم دھڑے بن جائیں گے، تمہارے درمیان کی تفریق، حسد، بغض، عداوت، نفرتیں، لڑائی، جھگڑے، پھر یہ بڑھتے جائیں گے۔ اور ہو رہا ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔